غریب ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں اور مراد میں لاکھوں روپے کا اضافہ، ایم این اے اور سینیٹرز کی تنخواہ و مراد 5,19,000 روپے کرنے کی منظوری۔ پی ٹی آئی کے 67 ارکان نے بھی تنخواہوں میں اضافے کی تحریری درخواست کی۔ قائمہ کمیٹی کے روکنے کے باوجود ایف بی آر 1,000 گاڑیاں خریدنے کے فیصلے پر ڈٹ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ پاکستان میں غربت کی شرح اس میں دن بدن اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ 24 کروڑ کی آبادی والے ملک کی 65% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ غربت کی اس بڑھتی ہوئی شرح کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پینے کا صاف پانی یا تعلیم کا حصول ملک کی ایک کثیر تعداد کو میسر نہیں۔ 2.5 کروڑ بچے بھی اسکول نہیں گئے، کبھی بھی اسکول نہیں گئے۔ سرکاری اسکولوں کا حال بد سے بدتر ہے، جبکہ پرائیویٹ اسکولوں کی فیس عام آدمی کے بس سے باہر ہے۔ مسائل سے لڑتے ہوئے پاکستانی عوام ایک ایسے استحصالی اور شرمناک نظام میں زندہ رہنے پر مجبور ہے جہاں انہیں آئی ایم ایف، ملٹی نیشنل کمپنیوں، ورلڈ بینک، امریکہ اور ملک کے وسائل پر مسلط چند فیصد مافیاز نے زندہ درگور کر رکھا ہے۔ نہ علاج کرانے کے لیے پیسے ہیں اور نہ پیٹ بھرنے کے لیے کوئی مستقبل کا سہارا۔ مقروض اور غربت کے مارے عوام کو جب قومی اسمبلی کے ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں اضافے کی خبر ملتی ہے تو وہ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ اسے پارلیمنٹ میں موجود اشرافیہ کو کوئی غرض نہیں، ان کے وارے نیارے ہونے چاہیے۔ بدقسمتی سے جمہوریت کے اس دور میں ان 65% افراد کی قطعی کوئی نمائندگی نہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہی ہے، اور نہ ہی عام عوام کو غربت کی لکیر سے تھوڑا بہت اوپر ہے۔ جو قومی اسمبلی کی جو فنانس کمیٹی کے ارکان پارلیمنٹ کی جو تنخواہوں اور مراد میں 140% اضافے کی تجویز منظور کر کے 2 دن قبل اس کی سمری وزیر اعظم شہباز شریف کو بھیج دی ہے۔ ناظرین، یہ اضافہ 1% نہیں، 2% نہیں، 3% نہیں، 10% نہیں، 50% نہیں، 100% نہیں، بلکہ 140%، اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ 200% اس کی منظوری دی گئی ہے۔ ایم این اے اور سینیٹر کی تنخواہوں اور مراد میں اضافے کی جو سمری ہے اور جو فیصلہ ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز کی سربراہی میں جو فنانس کمیٹی ہے اس نے منظوری دی ہے، اور اس کے بعد یہ تجویز آگے بھیجی گئی ہے۔ ایم این اے اور سینیٹر کی تنخواہ مراد اب 5,19,000 مقرر کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ اس وقت رکن پارلیمنٹ کی تنخواہ 2,18,000 روپے ہے، یعنی کسی بھی رکن پارلیمنٹ کا 2,18,000 روپے میں گزارا نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ جو اس کو مراد ملتی ہیں، ٹی اے ڈی اے ملتا ہے، باقی وہ جو ان کے کھانچے ہیں وہ جو اس کے علاوہ ہے، جو ان کے کاروبار ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، یعنی 2.25 لاکھ میں پھر بھی ان کا گزارا نہیں ہو رہا تھا۔ مفت کی رہائش ہے، گاڑی ہے، فیول ہے، اور وہ اضافے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو دیہڑی دار دن میں 500 یا 1,000 روپے بھی نہیں کماتا اس کا گزارا کیسے ہوگا؟ تمام کٹوتیوں کے بعد یہ جو تنخواہ ان کو ملے گی، تمام کٹوتیوں کے بعد وفاقی سیکرٹری کی تنخواہ اور الاؤنسز 5,19,000 ماہانہ ہے۔ اراکین پارلیمنٹ کی سہولیات بھی وفاقی سیکرٹری کے مساوی ہوں گی۔ اراکین پارلیمنٹ نے تنخواہ 10 لاکھ روپے ماہانہ کا مطالبہ کیا تھا، یعنی 5 لاکھ بھی ابھی بھی کم ہے، 10 لاکھ روپے کیا جائے، لیکن اسپیکر قومی اسمبلی نے یہ مطالبہ مسترد کر دیا۔ یہ اسپیکر کی بڑا پن ہے۔ مالیاتی بجٹ 2024-25 میں اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کا جو اختیار ہے وہ فنانس کمیٹی کو دیا گیا تھا۔ ذرائع کا بتایا ہے کہ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد تنخواہوں میں اضافے کا معاملہ دونوں ایوانوں کی جو متعلقہ کمیٹیوں کو بھیجا جائے گا۔ اب وزیر اعظم اس میں کیا کریں گے؟ انہیں ایک کولیشن حکومت ہے اور اس پہ ایک دباؤ کا شکار ہیں، انہیں لا مالا یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ بہت ہوا تو تھوڑی بہت کمی کر سکتے ہیں، ورنہ وہ اس کو اسی جس طرح کی تجویز آئی ہے اسی پہ وہ دستخط کر دیں گے، چونکہ ان کی اپنی مجبوری ہے۔ سردار ایاز صادق نے گزشتہ روز ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو میں بتایا کہ تنخواہوں اور مراد میں اضافے کا تقاضا پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف سمیت تمام جماعتوں کے ارکان کی جانب سے بیک وقت آواز ہو کر کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے جے یو آئی کے متعلق یہ خبر آ رہی ہے کہ جے یو آئی جمعیت علماء اسلام پاکستان نے اس اضافے کا مطالبہ نہیں کیا تھا، نہ وہ اس میں شامل تھی، لیکن باقی تمام پارلیمنٹ اپنے مراد اور تنخواہوں میں اضافے میں شامل تھی، بیک وقت آواز تھی۔ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا کوئی اور نتیجہ نکلے نہ نکلے، مگر یہ ایک نتیجہ ضرور نکلا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن نے اپنی تنخواہوں اور مراد میں اضافے کے لیے اس پہ متفق ہو گئے۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی باہر لاکھ کہتی رہے کہ ہم عوام کے مفادات کے تحفظ کر رہے ہیں اور عوام کی خدمت کے لیے اسمبلی میں آئے ہیں، عوام کے حقوق کے محافظ ہیں، مگر دوسری طرف ان کا اصل چہرہ یہ ہے کہ اپنی تنخواہوں اور مراد میں اضافے کے مطالبے میں وہ دیگر ارکان کے شامل حال تھے اور ان کے ساتھ بلکہ ان سے 2 ہاتھ آگے تھے۔ اس کی مثال میں اس کو دوں کہ جب ان کے اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے تو پی ٹی آئی نے لوا گرم دیکھتے ہوئے فوری طور پہ انہوں نے یہ کیا کہ اپنی تنخواہ اور مراد کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ دیا، اور انہوں نے 67 ارکان جو پی ٹی آئی کے تھے ان کی جانب سے تنخواہوں میں اضافے کا تحریری مطالبہ کیا گیا تھا۔ باقی جو چھوٹے موٹے یا 15-20 ارکان باقی بچے تھے
وہ جان بوجھ کر اس تحریر پر دستخط نہیں کیے تاکہ کہیں سے اگر اس حوالے سے آواز یا احتجاج اٹھتا ہے تو وہ عوام کے سامنے ایک عوامی موقف لے کے آ سکیں کہ دیکھیں جی ہم نے تو اس مطالبے میں شامل نہیں تھے. یہ پی ٹی آئی کی دو رنگی پہلے دن سے ہے، یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے، یہ ان کی منافقت پہلے دن سے ہے کہ وہ ان کا عوام کے سامنے ایک چہرہ ہوتا ہے اور جو ان کا اصل چہرہ ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے. ناظرین، قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں یہ کوئی انوکھا کام نہیں کیا گیا. اس سے پہلے پنجاب اسمبلی میں پہلے ہی اسپیکر، وزراء، مشیروں اور ارکان کی تنخواہوں میں لاکھوں روپے کا اضافی کا بل منظور کیا جا چکا ہے. ہم نے گزشتہ مہینے اس پہ ایک تفصیلی ولاگ کیا تھا، وہ ہمارے یوٹیوب پر چینل پر موجود ہے. گزشتہ سال یعنی ایک ماہ قبل تقریباً 16 دسمبر کو پنجاب اسمبلی میں عوامی نمائندگان کی تنخواہوں پر نظر ثانی کا بل منظور کیا گیا تھا، جس کے تحت پنجاب اسمبلی کے ارکان کی تنخواہ 76,000 ماہانہ سے بڑھا کر 4 لاکھ روپے اور وزیر کی تنخواہ 1 لاکھ روپے سے بڑھا کر 9,60,000 روپے ماہانہ مقرر کی گئی تھی. اسی طرح ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی تنخواہ 1,20,000 روپے سے بڑھا کر 7,75,000 روپے کر دی گئی تھی، جبکہ پارلیمانی سیکرٹری کی تنخواہ 83,000 روپے سے بڑھا کر 4,91,000 مقرر کی گئی تھی اور وزیر اعلیٰ کے مشیر کی تنخواہ 1 لاکھ روپے سے بڑھا کر 6,60,000 روپے ماہانہ کی گئی تھی. وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی بھی اتنی ہی تنخواہ وصول کریں گے. اسی طرح دوسری صوبائی اسمبلیوں میں بھی اسپیکر، وزیروں، مشیروں اور ارکان اسمبلی کی تنخواہ اور مراد میں خاطر خواہ اضافہ کیا جا چکا ہے. ناظرین، اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے اعلیٰ عدلیہ کے ججوں اور چیف جسٹس صاحبان کی تنخواہوں کا تقابلی جائزہ بھی پیش کیا گیا، اور یہ بھی کچھ لوگ اپنی حمایت میں اس کو پیش کر رہے ہیں، جن کے بقول سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے ججوں اور چیف جسٹس صاحبان کی تنخواہیں 25 سے 28 لاکھ روپے ماہانہ تک بڑھ چکی ہیں، جبکہ پارلیمنٹ کے ارکان کے پاس بجلی، گیس کے بلوں، پارلیمنٹ لاجز کے کرائے اور مہمانوں کی آؤ بھگت سمیت مالی اخراجات کا بہت زیادہ بوجھ ہے، جس سے عہدہ برا ہونے کے لیے وہ اپنی تنخواہوں اور مراعات میں خاطر خواہ اضافے کے متقاضی تھے. یہ تو ان کی توجیہ ہے. اب اس پہ اگر بات کریں تو کیا بات کریں؟ میرے خیال میں ارکان اسمبلی کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافہ یہ سمجھ سے بالا تر ہے. عوام کے منتخب نمائندے پانی اور بجلی کے بحران سے نجات اور عام آدمی کا معیار زندگی بہتر بنانے کے بجائے صرف اپنے مفادات کی تکمیل میں مصروف عمل ہیں. قومی اسمبلی سے اس جو کی منظوری کے بعد یہ جو فیصلہ ہوا فنانس کمیٹی کی طرف سے، عوام یہ سوچنے پر مجبور ہیں، یہ حق بجانب ہے عوام، کہ ہمارے ارکان اسمبلی صرف اپنے مفادات کا خیال رکھتے ہیں، انہیں عوام کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں. بے شک ملک میں بڑھتی مہنگائی اور یوٹیلیٹی بلوں میں شتر بے مہار اضافہ سے عام آدمی نہیں، متوسط اور کسی حد تک اس سے اوپر کے طبقات بھی بری طرح متاثر ہوئے ہیں، جبکہ روز افزوں مہنگائی سے حکومت کے ٹھوس، مربوط اور جامع اقدامات فیصلوں سے ہی عوام کو نجات مل سکتی ہے. اس کے لیے فیصلے انہی منتخب ایوانوں میں ہونے ہیں جن کے ارکان عوام کے اقتصادی مسائل سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف اپنی تنخواہوں اور مراد میں اضافے کے بل منظور کرا رہے ہیں، جس کے لیے ایسی تعویلیں پیش کی جا رہی ہیں کہ یہ ارکان اقتصادی مسائل کے بوجھ تلے دبے مظلوم انسان نظر آئیں. ہمارے مروجہ انتخابی نظام میں تو غریب عوام میں سے کوئی شخص قومی صوبائی اسمبلی یا سینٹ کا انتخاب لڑنے کا تصور تک نہیں کر سکتا، جبکہ عوامی نمائندگی کی دائی سیاسی جماعتوں کی قیادتوں نے خود انتخابات کو اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ عام آدمی ان کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا. کیا اس حقیقت سے انکار ممکن ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے ٹکٹ لاکھوں کروڑوں روپے میں فروخت ہوتے ہیں جو پارٹی فنڈ کے نام پر امیدواروں سے وصول کیے جاتے ہیں؟ اس کے علاوہ امیدواروں کو کروڑوں روپے انتخابی مہم پر بھی خرچ کرنا پڑتے ہیں. ان اخراجات کا کوئی عام اور غریب آدمی متحمل ہی نہیں ہو سکتا، نہ سوچ سکتا ہے. چنانچہ یہ طبقہ منتخب ایوانوں میں خالصتاً اپنی نمائندگی سے محروم رہتا ہے، اور جو ان کی فلاح اور مہنگائی میں ریلیف کے وعدے کر کے ان سے ووٹ لے کر منتخب ایوانوں میں جاتے ہیں، وہ منتخب ہونے کے بعد نہ صرف انہیں خاطر میں نہیں لاتے بلکہ ہر قسم کے وسائل رکھنے کے باوجود اپنی تنخواہیں اور مراد بڑھوا کر قومی خزانے پر اضافی بوجھ ڈالتے ہیں، جبکہ یہ بوجھ بھی انواع قسم کے ٹیکسوں اور یوٹیلیٹی بلوں میں اضافے کی شکل میں راندہ درگاہ عوام کی جانب ہی منتقل کر دیا جاتا ہے اور ان سے ہی وصول کیا جاتا ہے. عوام کی جیبوں سے ٹیکسوں کے نام پر یہ وصول کیا جاتا ہے، اور پارٹی فنڈ اور انتخابی مہم پر کروڑوں کے اخراجات کرنے والے ارکان کے بارے میں قسم پرسی کی زندگی بسر کرنے کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ان میں معدود چند ہی ایسے ارکان ہوتے ہیں جن کے پاس دولت و وسائل کی کمی ہوگی، جبکہ ان ارکان کی اکثریت تو پہلے یہ جاگیردار اور سرمایہ دار صنعتکار گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کے گھروں کے آنگن مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں. انہیں اپنی تنخواہوں اور مراد میں مزید اضافے کی بھلا کیا مجبوری ہو سکتی ہے؟ بطور پارلیمنٹرین ان کا مطمع نظر تو ملک کی ترقی، کوئی بھی معیشت کا استحکام، ایسے کچلے محروم طبقات کی فلاح ہونا چاہیے جو سلطانی جمہوری کا خاصہ ہے. اس کے برعکس اگر یہی مراد یافتہ اشرافیہ طبقات عوامی نمائندہ ہونے کے ناطے سارے وسائل اپنی جانب منتقل کر لیں اور سلطانی جمہور کے ثمرات عام آدمی تک پہنچنے ہی نہ دیں، تو عوام کو سلطانی جمہور سے متنفر کر کے جمہوریت کا مردہ خراب کرنے میں وہ خود پیش ہوں گے.
اسی تناظر میں عوام آمریتوں کے ادوار میں اپنے اقتصادی مسائل کے حوالے سے مطمئن ہوتے ہیں کہ ان ادوار میں کم از کم وزیروں، مشیروں، اسپیکروں، ڈپٹی اسپیکروں اور ارکان اسمبلی اور پارلیمنٹ کی بھاری تنخواہوں اور مراد کی مد میں اٹھنے والے اربوں خربوں کے اخراجات کی تو قومی خزانے میں بچت ہو جاتی ہے، اور یہ اخراجات عوامی فلاح کے منصوبوں کے لیے مختص ہو سکتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ منتخب جمہوری پارلیمانی نظام کی ہی وکالت کی ہے اور اچھی سے اچھی آمریت سے بھی بری سے بری جمہوریت کو بہتر ہونے کا فلسفہ ہی آگے بڑھایا ہے، مگر جب سلطانی جمہور عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھوں ہی عوام کی زندگیاں اجیرن ہو رہی ہوں اور پہلے سے مراد یافتہ طبقات سلطانی جمہور کے سارے ثمرات خود حاصل کر رہے ہوں، تو عام آدمی کو اس جمہوریت کے ثمرات کے محض خواب دکھا کر انہیں اس کے ساتھ کیوں کر اور کب تک وابستہ رکھا جا سکتا ہے؟ یہ یقیناً پارلیمنٹ حضرات اور دوسرے تمام منتخب جو نمائندگان ہیں ان کے اوپر ایک سوال ہے، اور یہ ان کے لیے سیاسی قیادت کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ انہیں سسٹم کے ساتھ عوام کو کیسے وابستہ رکھنا ہے اور ان کا سسٹم پر اعتماد کیسے بڑھانا ہے۔ یہ تو اس پہ تبصرہ تھا۔ اسی کے ساتھ جڑی ایک اور خبر میں آپ کو آخر میں شیئر کرتا چلوں کہ FBR کے اپنے افسران کے لیے گزشتہ دنوں جو 1000 گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کیا تھا اور 6 ارب روپے کی رقم مختص کی تھی، اس کو قائمہ کمیٹی نے روکنے کی سفارش کی تھی، مگر FBR اپنے افسران کے لیے گاڑیاں خریدنے کے فیصلے پر ڈٹ گیا ہے۔ جب ارکان پارلیمنٹ، سینیٹر، وزراء، مشیر اپنی تنخواہوں اور مراد میں اضافہ کریں گے تو بیوروکریسی کو وہ کیسے لگام ڈالیں گے؟ FBR نے کہا ہے کہ وہ گاڑیاں ہر صورت خریدیں گے۔ اس حوالے سے چیئرمین FBR راشد محمود لنگڑیال نے کہا ہے کہ نوجوان افسران کے لیے کاریں خریدی جائیں گی، آپریشنز کے لیے گاڑیوں کی ضرورت ہے، سیل ٹیکس چیکنگ کے لیے افسر کا وزٹ پر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کمیٹی نے جو اعتراض کیا تھا اس کا احترام سے شافی جواب دیا جائے گا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے FBR افسران کے لیے 6 ارب روپے مالیات کی 1010 گاڑیاں خریدنے پر شدید برہمی کا اظہار کیا تھا، جبکہ سینٹ کمیٹی برائے خزانہ کے چیئرمین نے وزیر خزانہ کو خط لکھ کر گاڑیوں کی خریداری کے لیے رقم کی ادائیگی نہ کرنے کا بھی مطالبہ کیا تھا، مگر جب وزراء، ارکان پارلیمنٹ، سینیٹرز اپنی تنخواہ اور مراد بڑھائیں گے تو وہاں پھر یہ بیوروکریسی کے افسران کو وہ کیسے لگام ڈال سکتے ہیں؟